سب سے پہلے جو عام مسلمان کی قبر ہے، اس سے متعلق امت کا اجماع ہے کہ قبر کو قبلہ رخ بنانا چاہیے. اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے. اس کو سپورٹو چند احادیث بھی ہیں لیکن ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ امت کا اجماع ہے. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اس کو سپورٹو ہے. سبیل المؤمنین یعنی جو مومنین کا راستہ ہے، اجماع امت، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ قبر جو ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. یعنی قبر اس اعتبار سے کھودی جائے کہ جب اس میں کسی انسان کو لٹایا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یعنی رائٹ سائڈ پہ اگر اس کو یوں کیا جائے تو قبلہ رخ اس کا چہرہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر اجماع امت ہے. دوسری چیز، قبر جو ہے لحد بنانا یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی کہ میرے لیے تم نے لحد کھودنی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی تھی، اور اس میں اینٹیں بھی لگا دینی ہے مضبوطی کے لیے تاکہ وہ قبر بیٹھے نہ. عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر لحد بنانے کا رواج کوئی نہیں ہے، سوائے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ذرا زمین کی مٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ لحد بنائی جاتی ہے. لحد جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ایک بالکل ڈبہ نما قبر بنانے کے بعد جو عموماً ہماری قبریں بنتی ہیں، قبلہ رخ کی جانب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اس میں ایک ونڈو بنائی جاتی ہے یا ایک چھوٹا سا غار کھود لیا جاتا ہے، اور وہ غار اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ لاش کو اس طرف آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی جو مین قبر ہے اس میں لاش نہیں ہوگی، بلکہ جو قبلے والی سائڈ ہے اس میں ہلکی سی ایک غار کھود کے وہ لاش کو آگے کھسکا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کروٹ والی قبر یا بغلی قبر یا لحد. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیڑھی کر کے یوں سلیں رکھ دی جاتی ہیں. اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی درندہ وغیرہ بھی اگر قبر کو کھودنے کی کوشش کرے تو اس لاش کی حفاظت کافی حد تک رہتی ہے. ویسے کوئی سیدھی قبر بھی بنا لے تو وہ بھی جائز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دفنانا ہے مردے کو. اسی کے اوپر تمام جو آسمانی مذاہب ہیں ان کا اتفاق ہے. ایون ہندوؤں کے اندر بھی قبریں بنانے کا رواج تھا. ہمارے جیلم کے قبرستان کے اندر بھی جنہوں نے زمین وقف کی تھی قبرستان کے لیے وہ دونوں بھائی ہندو تھے، ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں. لیکن یہ ذرا سستا کام ہے جلانے والا، آج کل تو بہت زیادہ سستا ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں لکڑی ذرا بے درنگ استعمال ہوتی تھی، لیکن آج کل لکڑی کے ذریعے لاش کو جلانا ایک کافی مہنگا کام ہے. اس لیے باہر کے ملکوں کے اندر بھی باقاعدہ وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ لاش لے رہے ہیں تو وہ آپ کو پھر راکھ دے دیتے ہیں بجلی کے ذریعے، یعنی الیکٹریسٹی کے ذریعے اس کو ہیٹ دے کے تو وہ لاش کو جلا دیتے ہیں. بہرحال آسمانی مذہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، جوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، وہ قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. تو لحد بنانا یہ سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر میں دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ مٹی جو ہے وہ جس میں عطر کو نہ لگے. تو یہ عام بندوں کے لیے بھی سنت ہے کہ کوئی نیچے چٹائی یا کوئی کپڑا ایسا بچھا لیا جائے تاکہ مٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کفن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. یہ پروٹوکول دینے والی بات ہے. باقی جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر قبر کے اندر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، کفن کے اوپر وہ کفنی لکھ دیتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود سے ہی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں. صرف سنت یہی ہے کہ قبر کے اندر کوئی چادر یا کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ جو میت ہے اس کا کفن جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو، یعنی اس وقت نہ ہو. ظاہر بعد میں تو ایک معاملہ لگا ہے نا. تو یہ بھی ایک سنت ہے اس حوالے سے. پھر قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے. اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی عثمان بن مظعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرہانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے. وہ صحابی جب اٹھانے کے لیے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا، وہ کافی بڑا پتھر تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے پر لگایا اور فرمایا اس سے میں اپنی بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے قریب دفن کروں گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لیے یہ بھی سنت مبارکہ ہے. البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے. یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی جو پوسٹیں ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عہدوں کا کیا لینا دینا، وہ تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا.
پھر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف، قرآن پاک کی آیات. اب اس میں توہین والا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بس اوقات، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بکریاں، کتے، اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پیشاب بھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات کتبوں کے اوپر پیشاب بھی ہوتا ہے جانوروں کا، تو اس لیے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی. ہاں نشانی کے طور پہ آج کل تو بڑا ایڈوانس سسٹم آ گیا ہے. اسلام آباد کے اندر تو باقاعدہ جو پلاٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائے پھر بھی وہ لوکیشن فکس ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں نمبر قبر ہے، یہ فلاں نمبر قبر ہے، اس طرح کر کے نمبرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو. ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، تو آپ نے قبرستان میں دفنانے کے بعد اس قبر کے اوپر اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اسے استقامت دے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو کافی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے دفنا چکو تو اتنی دیر میری قبر کے سرہانے بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، آلموسٹ یعنی کہ 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں. یعنی قبر پر مسلمان کے بیٹھ کر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں آسانی دے گا. تو یہ بھی اس حوالے سے سنت ہے. پھر قبر کو پکا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. جہاں سے آج بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے، خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو، ان 3 کاموں سے منع فرمایا. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں ایک چوتھے کام کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے کتبہ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قبر کے اوپر ڈائریکٹلی بیٹھنا بھی منع ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دیں، یعنی اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اور قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی رخ نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نہ تو قبروں پر بیٹھو نہ ان کے رخ نماز پڑھو، یعنی سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس نماز سے مراد جو ہے وہ عام نماز پڑھنا ہے، اس سے مراد نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جا کے قبر کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کا بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قبر کے پاس آ کے کھڑا ہونا ہے اور قبر کو اپنے سامنے کرنا ہے تاکہ آپ بھی قبلہ رخ ہو جائیں، اور وہاں آپ کھڑے ہو کر جس طرح میت کو سامنے لٹایا جاتا ہے نا، اس طرح قبر کو سامنے لیتے ہوئے قبلہ رخ ہو کے آپ نماز جنازہ ادا کریں گے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک حبشی عورت، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں دی اور راتوں رات اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. چند دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور جا کے نماز جنازہ پڑھی، اور واپسی پہ پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اور اس میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں، صحابہ کرام کی قبریں تھیں. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے، تو وہ بھی تو اٹیچ تھے سب سے بڑے بزرگ کے ساتھ، لیکن ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا مدعم، وہ سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو. ظاہر بالکل ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام اپنے گھروں کو پلٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھا لیا تھا کہ اس کی کوئی ورث نہیں مال غنیمت میں، تو وہ سارا سامان لا کے انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیا. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان فوراً حکم سنا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کیا کرتے تھے. تو یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی رشتہ داری کا، کسی کی نسبت کا خیال نہیں رکھنا اگر اپنے اعمال درست نہ ہوئے. ہاں مال درست ہوئے تو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی